بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ سے اچھی خبریں یہ آئی کہ امریکہ ایران کے جو مذاکرات ہونے تھے، جو اسلام آباد مفاہمت یادداشت کے زیر تحت ہونے والی ظاہر ہے سوئٹزرلینڈ میں کانفرنس تھی، مذاکرات تھے، اس کے اگلے سیشن میں دوحہ میں مذاکرات ہونے تھے، اس سے یہ خبریں آئیں اور یہ اچھی اور مثبت پیش رفت ہے کہ پاکستان اور قطر کے ثالثوں نے امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات کار ہیں ان سے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور دونوں طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مذاکرات کو جاری رکھا جائے گا۔ اور مذاکرات کو اب جاری رکھا جائے گا اس جو اہم اب ایونٹ ہونے جا رہا ہے ایران کے اندر، وہ ان کے سابق سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنہ ای شہید، جن کی نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے کل، اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ 3 سے 5 جولائی تک ان کا یہ دورہ جاری رہے گا۔ پہلے وہ ایران جائیں گے، نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ترکیہ بھی جانا ہے۔ لیکن اچھی خبریں یہی ہیں کہ امریکہ اور ایران نے اس تدفین کے مکمل ہونے کے بعد مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ 3 سے 4 جو مختلف ورکنگ گروپس بنائے گئے تھے، یہ ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات ہونے ہیں، اور اسلام آباد ایم او یو جب سائن ہوا تھا اور اس کے بعد جو سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوئی تھی اور مذاکرات ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں اتفاق اور روڈ میپ طے کر لیا گیا تھا کہ 60 روز کے اندر ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ دونوں فریقوں کی رضامندی کے ساتھ یہ 60 روزہ جو مدت ہے اس کو وسعت بھی دی جا سکتی ہے، اس کو آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا کی نظریں ان مذاکرات پر ہیں، یہ قطر سے انتہائی اہم پیش رفت آئی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جب سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ مذاکرات جاری تھے تو دوسری جانب پاکستان انگیج کر رہا تھا سعودی عرب، ترکیہ، مصر، اور پاکستان کے جو وزرائے خارجہ تھے انہوں نے آپس میں ملاقات کی اور ایک براڈ تعاون، جو ایک وسیع تر تعاون ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان ممالک کے وزرائے خارجہ کو اپڈیٹ کیا۔ بہرحال یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہمیں جوائن کروں، ملک منظور احمد تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ملک صاحب شکریہ آپ کا۔ قربان بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ قربان بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نازیہ مصطفیٰ بھی ہیں ہمارے ساتھ، نازیہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بابر گورسی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بابر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ملک صاحب۔ یقیناً طور پہ یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے جو دوحہ سے خبر آئی ہے۔ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ دیکھیں، دونوں فرقین کا مذاکرات کو جاری رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ جو دونوں سٹیک ہولڈر ہیں وہ خطے میں فوجی تصادم کے بجائے امن استحکام چاہتے ہیں، اور پاکستان اور قطر نے بہت زبردست سفارتی کردار ادا کیا ہے، اور یہ مذاکرات کا جاری رہنا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے میں یہ بڑا معاون ثابت ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے انیشل ریمارک میں کہا کہ پاکستان نے بڑی متحرک، فعال اور متوازن سفارتکاری کی ہے، اور ہماری تو خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ خطے میں پاکستان پائیدار امن چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے، معاشی ترقی چاہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو برج کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا رول پچھلے چند مہینوں سے پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشائند ایک بات ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے اور جو ٹیکنیکل مذاکرات جس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانے کے حوالے سے جو تسویہ طلب ایشوز ہیں اس پہ جو کنسنسس ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے دونوں ممالک کی جو قیادت ہے اور دونوں ممالک کی قیادت کے جو بیانات ہیں بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ جس طرح امریکی نائب صدر کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بڑی مثبت بات چیت ہوئی ہے اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ جو خطے میں ایک انسرٹینٹی، اور بنیادی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیٹ ہارمز ہے وہاں سے جو تیل کی پوری دنیا کو فراہمی ہوتی ہے اور اس کے عالمی معیشت پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے بڑی ایک اہم خبر ہے کہ پائیدار امن ہوگا، استحکام ہوگا، تو اس سے جو انویسٹمنٹ ہے، جو ٹریڈ ہے، جو اقتصادی اور معاشی معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور جس طرح عالمی سطح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہے اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ آگے پوری دنیا کی معیشت میں پڑ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی نکات ظاہر ہے جو ایران کی قیادت نے پیش کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارمز اس کی جو سلامتی اس کو یقینی بنایا جائے، جو ان کے منجمد اثاثے ہیں
ان کی بحالی کے حوالے سے ان کی جو مطالبات میں یہ ان کی پہلی ترجیح ہے اور یہ ان کی معاشی جو ترجیحات ہے اس کی بھی عکاسی کرتا ہے. تو یقینی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں, بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور بات چیت کا جاری رہنا اور آگے دونوں فریقین کا آگے میکسیمم ایجنڈے پہ اتفاق پیدا کرنے کی جو کوشش ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور قطر مسلسل دونوں ممالک کی فیسیلیٹیشن اور میڈیشن کے حوالے سے ہماری جو قیادت ہے دونوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے میں. بالکل, اور بابر یقینی طور پر ہم نے بڑا فوکس کیا ہے پاکستان کی جو سول قیادت ہے, ملٹری قیادت ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وزیر اعظم شہباز شریف, وزارت خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, یہ سب لوگ بہت فوکس رہے ہیں اور ایک لمحے کا گیپ یا جو خلا جسے ہم کہیں وہ خلا پیدا نہیں ہونے دیا ان مذاکرات کے دوران. دیکھیں جاوید صاحب, یہ جو آپ نے نام لیے ہیں جتنے بھی, ان کا ایک بہت بڑا رول تھا اور انہی کی وجہ سے یہ خلا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے. کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کانسپریسیز بھی ہوئی, خلا پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن پرائم منسٹر نے, فیلڈ مارشل صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے, اسی طرح محسن نقوی صاحب نے, اور جو ہماری جتنی بھی ٹیکنیکل ٹیم تھی جو اس کے پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے تھے, انہوں نے ہر ایک کو انگیج رکھا. کہیں پہ آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود جا رہے ہیں, کہیں پہ وزیر خارجہ جا رہے ہیں, کہیں پہ وزیر داخلہ جا رہے ہیں, اسی طرح آپ نے دیکھا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں مختلف جگہوں کا دورہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے تمام جتنی بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز تھے تمام کو انگیج رکھا, اور اس انگیج ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ یہ جو سفر طے ہوا ہے, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو اسلام آباد MOU تھا آج وہ کمپلیٹ ہوا ہے اور آگے جو تمام نیگوسیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تمام جو چیزیں تھیں جو انہوں نے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, اسی طرح جو امریکنز تھے, ایران تھے, انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ ہماری یہ چیزیں ہیں, ان کو ہم نے سالو کرنا ہے. تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سالو ہونے کی جانب جا رہی ہیں, اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کیا, اسی طرح امریکنز نے بھی کیا, چونکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک جگہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, لیکن لیڈرشپ کی کوششوں سے اور خاص کر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی کوششوں سے یہ بیٹھ گئے. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے, جس طرح قطر کا ہے, سعودی عربیہ کا ہے, انہوں نے ہر وقت اور ہر لمحہ جو ہے جہاں پہ ان کو اسسٹنس کی ضرورت تھی وہ پرووائڈ کی گئی. تو اس وجہ سے آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس خطے کے لوگ ہیں اور خاص کر جو پوری دنیا ہے وہ ایک جنگ سے جو ہے وہ بچ گئی ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ لیڈرشپس کو ہی جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آج پوری دنیا جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ پرماننٹ جو ہے وہ سلوشن آ جائے. تو اب جو 60 دن دیے گئے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنیکل ماہرین بھی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں بیٹھ رہے ہیں, اس کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے جنہوں نے مذاکرات کرنے, مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آئے روز کہ آج یہ چیز ہوگی. آج آپ نے دیکھا ہے مختلف جو چینلز ہیں, اسی طرح جو انٹرنیشنل رائٹرز ہیں وہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا پرماننٹ سلوشن نکل آئے. تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو 60 دن کا ٹائم دیا ہے اس میں تمام پرماننٹ سلوشن نکل جائیں گے. پرماننٹ کیا ہوگا, جو اثاثے منجمد ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایران جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ اس میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع مل رہا ہے فریقین کو اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے, اور امریکہ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. نازیہ, جو ہم دوست ممالک کی بات کر رہے تھے اس میں ایک بڑا اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے سعودی عرب, جو خلیجی ممالک تھے سعودی عرب سمیت, ان کے خلاف ایران نے حملے کیے, لیکن پاکستان کا جو کردار تھا وہ ایک بہت اہم تھا کہ ان خلیجی ممالک کو پاکستان اس بات پہ کنونس کرتا رہا کہ آپ اس جنگ کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ ظاہر ہے اسپوائلرز کی, اسرائیل کی تو کوشش ہی یہی تھی کہ یہ ممالک بھی اس جنگ میں کودیں اور مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑیں. بالکل آپ نے درست کہا, یہی ان کی پوری جو گیم ہی تھی اسرائیل کی یہی تھی کہ وہ یہی چاہتا تھا کہ ایران جو ہے دیکھیے ڈائریکٹ تو امریکہ کے اوپر سٹرائک نہیں کرے گا یا حملہ نہیں کرے گا. تو ایران نے کیا کیا کہ جب بھی ایران یا ہمیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جب بھی اٹیک آتا ہے ایران کے اوپر, تو ایران کی طرف سے جو رسپانس دیا جاتا تھا وہ خلیجی ممالک کے اوپر آتا تھا. ایسے میں پاکستان کا جو رول تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان نے ایسے وقت میں جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں, خلیجی دوست ہیں, خاص طور پہ
اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں، قطر کی بات کریں، یو اے کی بات کریں، ہم نے سب کے ساتھ بات کی، سب کو سمجھایا کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ آپ ایک چال چلیں اور الٹی آپ کے اوپر ہی پڑ جائے اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں اور ایران ہے اور یہ سارا خطہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہو جائے، تو اس چال کو ناکام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس چال میں آ جانا چاہیے۔ تو ہم تو پاکستان جو ہے ان کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اس موقف کو سمجھا اور اس پوری چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ آخر اسرائیل کیا چاہتا تھا، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ آج جو قطر میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ پاکستانی اور قطری جو ثالثی کا کردار ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 3 جو مین گروپس ہیں ان کے وہ کام کر رہے ہیں، ٹیکنیکل نیگوسیشن جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، ساتھ میں ان کے جو فریزنگ جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا۔ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایران کے اندرونی طور پہ ہمیں 2 طرح کی چیزیں اوپینین نظر آتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی سم ٹائم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ ایکسٹریم اوپینین یہ بھی ہے کہ ایران جو یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہم مذاکرات ہیں وہ جو نیوکلیئر والا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن جو ایران کی پولیٹیکل قیادت ہے وہ چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے، جیسا کہ اسلام آباد MOU ہوا تھا اس کے جو نکات تھے اس کے اوپر وہ عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ابھی 60 دن کا جو ٹائم دیا گیا اس میں ہم بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھیں گے۔ سم ٹائم ہمیں امریکہ کی جانب سے بھی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے گی جس طرح سے ایران کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے۔ شکر ہے ابھی کہ ٹرمپ صاحب کی کچھ ٹویٹس جو ہیں وہ کم ہو گئی، کچھ نارمل چیزیں ہو گئی ہیں، ابھی ہمیں اس طرح کی ٹویٹس دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ معاملات کو کچھ خرابی کی طرف لے کے جائیں۔ بہرحال پاکستان کا جو کردار ہے ہم اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنا کردار جو رول نبھایا ہے آگے کس طرح سے نبھاتا آئے گا، کیونکہ ابھی دیکھیں ایران کا یہ موقف ابھی بھی اپنی جگہ پہ وہ قائم ہے کہ اسرائیل کو روکنا دوبارہ سے کسی حملے کا یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسرائیل کی طرف سے دوبارہ اٹیک ایران کے اوپر ہوتا ہے تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ابھی اس میں پاکستان کا رول تو ایز اے میڈیٹر ہے، پاکستان کا کام یہی ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کرتا ہے، وہ ایران سے بھی بات کرتا ہے، لیکن اب یہ ساری رسپانسبلٹی ہمیں امریکہ کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس سارے مذاکرات کے پروسیس کو اگر کامیاب کرنا اور ہم نے کسی حتمی معاہدے کے اوپر لے کے جانا ہے جن پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ٹرمپ جو ہے نیتن یاہو کو دوبارہ کسی بڑے اٹیک کی طرف سے وہ روکے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ بحرین میں جو ہے سینٹ کام کی قیادت میں 12 جو خلیجی ممالک ہیں ان سب نے مل کے ایک وہاں پہ ان کا ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں اس چیز پہ ایگری کیا گیا ہے کہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو کسی طور پہ بھی دوبارہ بند نہیں کیا جائے گا، نہ اس پہ کوئی ٹیکس کوئی فیس وصولی نہیں کی جائے گی، اور جتنی یہ گزرگاہ ہے آبی گزرگاہ اس پہ جتنے بھی ٹریڈ ہے تجارت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری اسی طرح سے ہوں گی جیسے پہلے اس وار سے پہلے چیزیں چل رہی تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ خلیجی ممالک سارے بیٹھ کے اس خطے میں سیکیورٹی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس بات پہ بھی آپ نے دیکھا کہ شروع میں آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ابھی یہ جو لیٹسٹ جو سوئٹزرلینڈ والے ٹاکس تھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران اور عمان کے درمیان میں ایک سیٹنگ ہوئی تھی جس میں اس چیز پہ عمان کی طرف سے بھی کچھ رضامندی ہمیں نظر دیکھنے کو ملی تھی کہ اس پہ کوئی جو فیس وصولی کا ایک سلسلہ تھا جو عمان اور ایران چاہتا تھا کہ ابنائے حرمہ سے جتنی گزر اس میں ایک پیش رفت یہ ہے کہ عمان نے ڈینائی کر دیا ہے، عمان نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، جبکہ دوسری طرف اس پہ ظاہر ہے امریکہ کا بھی، یورپ کا بھی، اور جو خلیجی ممالک ہیں ظاہر ہے ان کا تو ہونا ہی یہی موقف ہے کہ اس پہ کسی قسم کا ٹال نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا بھی اس پہ یہی موقف ہے کہ اس سے گزرنے والی جو ویسلز ہیں، جو جہاز ہیں، جو شپس ہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں موقف جو ہے وہ مجموعی طور پہ یہی آ رہا ہے، اور عمان نے اس بات کی بہت سی خبریں ایسے ہوتی ہیں، جیسے پہلے شروع میں بابر بھی بات کر رہے تھے کہ ایسی خبریں آتی ہیں جو فیک نیوز ہوتی ہیں یا جس کی اینگلنگ کی جاتی ہے، جس سے شاید یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پر بات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قربان بلوچ صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ قربان بلوچ صاحب، بہتر اور بہترین بات یہی ہے کہ پوری دنیا کے لیے اچھی خبر یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ اسپوائلرز اپنی حرکتیں کر رہے ہیں، ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے اسرائیل نے جو ہے پورا زور لگایا ہوا ہے، لیکن فریقین نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو بھی کوششیں تھیں کہ اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنائے،
اور اس کے جو پلان تھے گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں ان کو آپس میں لڑانے کے حوالے سے وہ جب پاکستان کی مداخلت کے بعد ثالثی کے بعد ناکام ہوئے تو امریکہ کی جو انتظامیہ ہے اس کو ایک یہ ریئلائزیشن ہونے لگی کہ جس طرح اسرائیل ہمیں استعمال کر رہا ہے ان کے جو دفاعی اخراجات، ان کے انتظامی امور، وہاں لوکل میڈیا کی طرف سے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنانا یا حکمرانوں کو نشانہ بنانا کہ آپ وہی چیز کرنے جا رہے ہیں جس کی جنگ سے پہلے نوعیت تھی یا اس کی کیفیت تھی، کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے تھے اور ایران جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے پہلے سے ان کا کلیئر موقف تھا، تو آپ نے بلینز ڈالرز اس جنگ میں جھونک کے آپ نے حاصل کیا. تو یہ چیزیں اس کو جب امریکہ کو سمجھ میں آئی ہیں تو آپ جیسے نازیہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کم ہو گئے، تو اس کی وجہ ہے ٹویٹ ان کی وجہ سے ایک بگاڑ جو پیدا ہو رہی تھی، تو باقی انتظامیہ نے، باقی کانگریس نے اور ان کے جو فورمز ہیں یقینی طور انہوں نے بتایا ہوگا، بات سمجھائی ہوگی کہ آپ کے ٹویٹس کی وجہ سے ایک جو پرامن پیش رفت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہرڈلس آ رہے ہیں، اس میں پرابلمس آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی کم ہو گئی ہیں اور وہ ٹون بھی چینج ہو گیا جو پہلے شروعات میں تھا. اس کے بعد جو نائب صدر کا ٹون تھا، جو ان کے فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر کا تھا، تو سارے ٹونز چینج ہوئے. اس سارے عمل میں ایران نے جس طرح سمجھداری کے ساتھ پتے کھیلے ہیں دفاعی فورم پر، اور ابھی تک وہ ڈائریکٹ مذاکرات میں امریکہ کے ساتھ نہیں جا رہا، وہ پاکستان اور قطر کو ایز اے میڈیٹر مانتا ہے اور اسی پہ بھروسہ کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ مذاکرات سلو چلیں گے تو ان کو جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل ہوں گے، خاص کر کے ان کے بلینز ڈالرز کے اثاثے جو ضبط پڑے ہیں اور باقی جو شرائط ہیں، تو وہ تب تک امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات میں نہیں جائیں گے جب تک ان میں سے بہت سارے معاملات ان کے حل نہیں ہوتے یا ان کے جو اسیٹس ہیں وہ ریلیز نہیں ہوتے. اور یہ سارے اس جنگ میں پاکستان نے، قطر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پارٹنر چل تو رہا ہے، لیکن جب آپ کو یاد ہوگا سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ٹیکنیکل ہوئے تو وہاں قطر کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بہت شکریہ پاکستان کا کہ ان کی وجہ سے یہ عمل آگے بڑھا اور ہم شکر گزار ہیں. تو ابھی بھی پاکستانی واحد اسٹیک ہولڈر ہے جس کے پر امریکہ کا بھی بھروسہ ہے، جس پہ ایران کا بھروسہ ہے اور مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کا بھروسہ ہے کہ پاکستان نے غیر جانبداری سے وہاں اس خطے سے نہ صرف ایک جنگ کو روکا، اس کو ٹالا. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں آپ کو یاد ہو کہ افغان جنگ کے بعد اگر امریکہ پہ کوئی بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان ہوا ہے، تو پاکستان کا یہ بڑا احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کو اس حوالے سے اس کی ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے اور ریئلائزیشن کر بھی رہے ہیں. اور باقی تو جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ تو بہت سارے قریب آ گئے ہیں. آپ دیکھیں گے جب یہ مذاکرات یا یہ امن معاہدہ اپنے کے نتیجے پہ پہنچے گا تو پاکستان کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ممالک، اسرائیل کے، امریکہ، ایران کے یہ تجارتی اور باقی جو تعلقات ہوں گے، تو جو ایک معاشی جو ایک پرابلمس ہیں ان کا حل اس کی طرف یہ پاکستان بڑھے گا اور یہ دوست ممالک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس خطے میں بہت ساری بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی. ملک منظور صاحب، یہ ظاہر ہے کہ جو بات ٹون کی ہو رہی تھی ڈیفرنٹ، ہم نے دیکھا ہے ان مذاکرات کے دوران ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے، امریکی صدر کی جانب سے ایسے ٹویٹس آتے تھے جن کا ذکر بھی ہم نے کیا پروگرام میں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، جو کہ شاید اوفینسو ہوتے تھے ایران کے لیے. پھر ایران کی طرف سے یا ان کی پاسداران کی جانب سے اس قسم کے بیانات آتے تھے رد عمل میں، یا ان کی قیادت کی جانب سے. دونوں کی پوزیشن بڑی سخت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ پوزیشن جو ہے وہ چینج بھی ہوتی رہی. اب بھی وہی ایک سچویشن ہے، لیکن دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دراصل جنگ کا بند ہونا اور اس خطے میں امن کا قائم ہونا یہ بہت ضروری ہے. یہ خود امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے، اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، اور ظاہر ہے ایران کے لیے بھی ضروری ہے، ایرانی عوام کے لیے بھی ضروری ہے، ایران کی اقتصادی حالات کے لیے بھی ضروری ہے. جی جاوید صاحب نے بالکل بجا فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور ایک پیچیدہ ایشو. آپ دیکھیں 47 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، تقریباً آدھی صدی آپ کہہ لیں کہ 47 ایئر سے جن ممالک کے درمیان اعتماد کا بحران ہو،
कन्फ्लिक्ट इतने पेचीदा और इतने लंबे चौड़े हों, तो उसका एक तस्वीर और मिनिमम और मैक्सिमम एजेंडे पे उनको इत्तेफाक की राय के लिए राज़ी करना इट्सेल्फ मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की सफारतकारी में एक बहुत पेचीदा मामला था और इसमें बड़े अप्स एंड डाउन भी है। बिल्कुल आप उसका कि लोकल ऑडियंस को भी जाहिर है कि दोनों ममालिक की क़यादत ने एड्रेस करना है जो उनके अंदरूनी मामलात हैं। बिलखुसूस ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल जंग है ना, देखें ये तो एक जंग ईरान में मुसल्लत की गई और देखें बड़ी अनपॉपुलर जंग, क्योंकि अमेरिकन मीडिया और अमेरिका की जो मोस्ट उनकी जो ज़्यादा आबादी है, जो पोर्शन है, वो तो इस जंग के ख़िलाफ़ है। वो तो नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है और इसके जो मुआशी इक़्तिसादी नुकसानात है वो अमेरिका को भी नाकाबिल तलाफ़ी है। आप देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन है उधर, अनएम्प्लॉयमेंट है, दीगर मसाइल है। तो रियलाइजेशन तो दोनों तरफ है कि जो जानी और माली नुकसानात हुई हैं इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की एक इंतहाई फ़ाल, मुतवाज़न और बड़ी गैर जानबदार हमारी एक डिप्लोमेसी रही है, इम्पैक्टफुल रही है। और हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस अमन सफारतकारी के ज़रिए दुनिया को एक बहुत बड़े तसादम से और जंग से बचाया। देखिए ये जो जंग है इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो रहे थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने किसी ब्लॉक सियासत का हिस्सा बनने के बजाय अपने आप को गैर जानबदार रखा और पाकिस्तान की क़यादत ने एक फैसला कुन किरदार अदा किया। और देखें आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि दरमियान में बड़े अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन इसमें कोई तातुल पाकिस्तान की क़यादत नहीं आने दी है। एक तो बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ एक कॉन्स्टेंट अंदाज में जो नेगोशिएशन है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान ने क़यादत को जारी रखा है और ये हिम्मत नहीं आ रही कि ये मुज़ाकरात नाकामी से दुचार हो जाएंगे। चाहे देखिए भारत है, इसराइल है, जो स्पॉइलर है, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश बहुत ही नतीजा खेज साबित हुई। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर मुनव्वर हुसैन जो कि बयान लगते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये दोहा से ये खबरें आई, मस्बत पेशरफ्त हुई कि मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है और आयतुल्ला अली ख़ामनाई शहीद के तदफीन के बाद, उनकी नमाज जनाजा के बाद फिर मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। गोया लग रहा है कि हर आने वाले दिन के साथ जो जंग के इम्कानात हैं और जो इस खित्ते पे बादल मंडला रहे थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उम्मीदें ही पैदा होती जा रही हैं और इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तानी की सालिसी का एक बहुत अहम किरदार है। जावेद साहब, आपको, आपके मेहमानों को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम। देखें जावेद साहब, जो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसमें तो यही है जो आप फरमा रहे हैं और इनफैक्ट हमें अच्छी की उम्मीद भी रखनी चाहिए। लेकिन जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसमें वॉर नॉर्मल सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, क्राइसिस और पीस एबनॉर्मल सिचुएशन है। व्हेनेवर इंटरेस्ट का क्लैश होता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस और वॉर जन्म रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 47 सालों की जो दुश्मनी है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हैं, उनको अगर आप ब्रिज कर लें, बिठा दें, और अमेरिका में जो एक लिबरल तबका है, डेमोक्रेट का तबका है, वो हमेशा समझते हैं कि अगर एक मुल्क हमारा मुखालिफ है तो हमें समझना चाहिए क्यों मुखालिफ है और ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या हम उसे दोस्त बना सकते हैं पेनफुल डिप्लोमेसी से, रादर यूजिंग कोअर्सिव पावर। तो मैं समझता हूं उस लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान की जो एफर्ट है ये अनप्रेसिडेंट है, जिसे मैं मोजज़ा कहता हूं इनफैक्ट, और ये मोजज़े से खाली नहीं है। और इसमें जो ज़मीनी हकाइक हैं उसमें भी हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिका के पास और कोई वायबल ऑप्शन नहीं रहा। बिकॉज अमेरिका में इस वक्त बहस ये चल रही है कि 28 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक अमेरिका ने एयर पावर इस्तेमाल की और वो एयर पावर विनिंग स्ट्रेटजी साबित नहीं हुई। और 2 महीनों के बाद 13 अप्रैल से लेकर 17 जून तक उन्होंने नेवल ब्लॉकेट किया, लेकिन ये नेवल ब्लॉकेट की स्ट्रेटजी ने भी ईरान को घुटनों पे नहीं लेके आए। तो थर्ड ऑप्शन था बूट जमीन पर उतारना। इसके ऊपर इजराइल और उसकी लॉबी कोशिश करती रही, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप सोफिस्टिकेटेड एनफ है, उन्हें समझ आ रही थी कि इस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी कैटास्ट्रॉफी का शिकार होगी, अमेरिका मजीद दलदल में फंसेगा। और यहाँ पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का किरदार बड़ा वाज़े नजर आया, जिसपे इजराइलियों को इस वक्त गम भी है और गुस्सा भी है कि हमारे और अमेरिकन के दरमियान में एक डिफरेंसेस पैदा किए और यहाँ से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई। अब इसमें 3 टेक्निकल कमिटीज बनी हुई हैं जो दोहा के अंदर बातचीत हो रही है। एक कमेटी जो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है,
کہ اگر یورینیم لو گریڈ کی جائے گی تو کس طرح سے کی جائے گی, اس کے قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں. دوسرا, ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, ان کو کس طرح سے ہٹایا جائے, پرائمری سیکشنز اور سیکنڈری سیکشنز, اس کے لیے خصوصی بل کانگریس میں پاس ہوگا. اور یہاں پہ ضروری ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے ہو, بیکاز مڈ ٹرم الیکشنز میں اگر لوور اینڈ اپر ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اکثریت کم ہو جاتی ہے تو یہ بل پاس نہیں ہو پائے گا. اور تیسرا, اسرائیل اور لیبنان کا مسئلہ ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ مصر اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور اسرائیل کے اندر جو اس وقت ذہنیت ہے, جنگی جنون ہے, وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اس جنگ کو لیبنان, ساؤتھ سیریا, غزہ کے اندر جاری و ساری رکھیں گے. تو یہ ایک چیلنج اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ واضح ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت کوئی وائبل آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ فوکس کریں, جو دسمبر 2025 کی نیو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے, اور دوبارہ ری انگیج کریں ملٹی لیٹرل فورمز کے ساتھ, جس طرح ویتنام وار کے بعد انہوں نے نیٹو میں انگیج کیا تھا. آج پھر اسی ضرورت کی ان کو ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ نیٹو کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, ایک یہ ایران کا جو معاملہ ہے, یہ اس کے مستقل حل کی کتنے امکانات ان مذاکرات میں موجود ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک نارمل ملک کی حیثیت سے, جیسے سب کہتے ہیں, وہ اس دنیا میں سروائیو کرے اور آگے بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ پھر فلسطین کا معاملہ, جیسے کہ آپ نے تو فرما دیا کہ لبنان اور سیریا کے ذریعے سے وہ اس مزید معاملات جو ہیں وہ ان کو اٹیک کر کے اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے اسرائیل, لیکن مسئلہ فلسطین کے حوالے سے یہ کتنی اہم پیش رفت ہونی ہے کہ اگر معاملات اس طرف جا رہے ہیں تو مستقبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات, وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل روانہ ہو رہے ہیں, آیت اللہ خامنائی شہید کا جنازہ ہے, تدفین ہونی ہے, پھر ترکیہ بھی انہوں نے جانا ہے. یہ کتنا اہم دن ہے ایران کی تاریخ میں؟ دیکھیں, سمبولکلی اٹ از ویری امپورٹنٹ ڈے. اٹ از امپورٹنٹ ڈے بیکاز ایک تو رمضان وار وہ اسے کہہ رہے ہیں, اور رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی, اس کے ساتھ بھی نسبت دیا جا رہا ہے بیکاز یہ بھی سید تھے. اور پھر ایک امریکہ وقت کی سپر پاور کے ساتھ انہوں نے ٹکرایا اور ثابت قدمی دکھائی, اور اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کا جانا, مجھے یہاں کہنے دیجئے, میری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو سفارت کاری ہے اور جو ان کی باڈی لینگویج ہے جس وقت وہ لیڈرز کے ساتھ ملتے ہیں, اور جو ایونٹس کی سینسٹیوٹیز ہیں اس کو ملوز خاطر رکھ کے وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں, یہ کمال ہے اپنی جگہ پہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ مختلف کیس اسٹڈیز کے اندر اسے پڑھایا جائے گا. اسی طریقے سے جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بھی بڑی کمال ہے. یہاں پہ جاوید صاحب میں ایک نقطہ ضرور اٹھاؤں گا کہ کیا ایران نارمل ریاست ہے یا نہیں ہے. ایران ایک نارمل ریاست ہے. ہمیں ایب نارمل اس لیے لگتی ہے بیکاز جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے اس میں اس کو ایک ایب نارمل ریاست دکھایا گیا, وہاں سے نیریٹو کنسٹرکٹ ہوا, پوری دنیا میں ڈیسیمنیٹ ہوا. اصل میں ایران نے ایک ایسے اسٹرکچر کو وجود دیا جو کہ ویسٹرن جو کلچرل اسٹرکچر تھا اس نے اس کو چیلنج کیا. اور جو ہم نے 3 اسٹیجز میں آزادی حاصل کی, پولیٹیکل اسٹیج جس میں جنا, سکارنو, نیلسن منڈیلا جیسے, ایون نہرو اور گاندھی, انہوں نے اپنی ایفرٹس ڈالی, اور اس کے بعد ایک معاشی آزادی کی ہم نے کاوش ڈالی گروپ آف 77 یونائیٹڈ نیشن میں, اور تیسری سٹیج تھی کلچرل آزادی کے لیے, اور وہ انتہائی ضروری تھی, اور اس کو نیو مارکسسٹ جو ہیں وہ ریئل ایمنسیپیشن کہتے ہیں. اب اس کا ڈومینو ایفیکٹ آنا تھا دوسرے ممالک کے اندر, اسے کرٹیل اینڈ کنٹین کرنے کے لیے 2 چیلنجز امریکہ نے فیل کیے ڈیورنگ کولڈ وار, ایک سوویت انٹرونشن انٹو افغانستان, اور دوسرا ایرانین ریولوشن, جو کہ ایران کہتا ہے یہ اسلامک ریولوشن ہے, بٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے یہ فرسٹ کلچرل ریوولٹ تھا اگینسٹ دا ویسٹ, اور اسی وجہ سے اس کو روکنے کے لیے ایران عراق جنگ, معاشی پابندیاں, اور مختلف لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرنا, 12 دنوں کی جنگ, اور یہ 40-45 دنوں کی جنگ ہمیں نظر آئی. اب اس سارے معاملے کے اندر ایران دوبارہ کیسے ری انٹیگریٹ ہو رہا ہے, بیکاز جو ایرانی اسٹرکچر ہے اس نے پے آف کیا ہے. اس جنگ کے بعد ایران کی فارن پالیسی, ایران کا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بیہیویئر, اور ایران کا تاثر, یہ تینوں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایران اب مختلف انداز سے انٹریکٹ کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, قطر کے ساتھ,
اور GCC ممالک کو بھی مختلف انداز سے انٹریکٹ کرنا ہوگا ایران کے ساتھ. اب جس طرح سے دنیا ایران کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک پائیدار امن ہوگا، اور ایک کامن جو دشمن ہے، کامن جو کیوس کریٹر ہے، کامن جو ڈی سٹیبلائزر ہے، وہ اسرائیلی وار کی ذہنیت ہے، جو کہ لگاتار ایک وار کی کیفیت میں لے جانا چاہتی ہے، چاہے وہ نیتنیا ہو، چاہے اپوزیشن لیڈر نفتالی بینٹ ہو، چاہے ان کے گانٹس جو ایکس ڈیفنس منسٹر چیف آف آرمی سٹاف ہو، چاہے ان کے ریلیجس لیڈرز ہوں. وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو جاری و ساری رکھیں. اس ساری صورتحال میں خطے کے ممالک کس طرح سے ایک نیا سیکیورٹی، پولیٹیکل اینڈ اکنامک آرڈر تشکیل دیتے ہیں، جس کے باعث وہ اس اسپائلر کو کنٹین کر پائیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مرکزی حیثیت ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی. وہ پاکستان کی ہوگی، بالکل. اور اسی حوالے سے سوچ بچار کا جو سلسلہ ہے وہ شروع بھی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیا سیکیورٹی سٹرکچر اور ایک نیا فریم ورک جو ہے وہ اس خطے میں دیکھا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں. یہ تو قطر کے حوالے سے بات تھی. ایک اور اہم جو خبر ہے اور ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہے، اسلام آباد میں آج جیل میں اصلاحات کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اور یہ جو سلسلہ تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ جب سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے اپنا منصب سنبھالا تھا، تو انہوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو ہے نمائندے بلائے تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی تھی، مختلف جیلوں کے دورے بھی کیے تھے، اور اس میں اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے تجاویز پر بھی بات کی تھی. آج کی جو کانفرنس ہے وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ چاروں جو صوبائی وزرائے اعلیٰ تھے چاروں صوبوں کے، وہ یہاں پر موجود تھے. چاروں چیف جسٹس صاحبان بھی موجود تھے ہائی کورٹس کے، اور جو جیل میں اصلاحات کا نظام ہے اس حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا. آج اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ نظام انصاف میں جو ہے وہ قیدیوں کو، یہ جو قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی جو فراہمی ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جیلوں کی حالت زار بہتر بنانا یہ دراصل صوبوں کی آئینی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر جیل کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جیل میں جو لوگ سزا پاتے ہیں وہ سزا کے بعد جب نکلتے ہیں تو وہ ایک تاثر ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ پھر اس سے بھی بڑے کرمنل بن جاتے ہیں. تو جیل کو نہ صرف سزا کا ایک مرکز ہونا چاہیے بلکہ اسے اصلاح کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. بابر، یقینی طور پر چیزیں تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جیل جو ہے اس میں بہت سے اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے، اور موجودہ جو چیف جسٹس جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ہے وہ اس حوالے سے بہت سینسٹیو بھی رہے. اور آج کی یہ جو کانفرنس ہے اس میں جو تجاویز زیر غور آ رہی ہیں وہ اسی معاملے کی کڑی ہیں کہ اصلاحات کا جو نظام ہے وہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد کیا جائے. بالکل جاوید صاحب، یہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور آپ اس کی سیریسنیس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج وہ اس ہال میں، سپریم کورٹ ہال میں، تمام جو چیف منسٹرز تھے وہ وہاں پر موجود تھے. آپ سب سے پہلے جو ہے جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی اصلاحات کی ضرورت ہے، ہم مقدمے یہاں سے سزائیں دے دیتے ہیں، لوور کورٹس بھی، اسی طرح اپیکس کورٹس بھی. تو اس کے بعد جو تمام کے تمام جو قیدی ہوتے ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں. تو جیلوں کی جس طرح آپ نے کہا کہ ریفارمز کرنا جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جیلوں کی جو ریفارمز ہیں اس کے بارے میں پوری دنیا میں خاص کر جو ہے مضامین لکھے جا رہے ہیں کہ جو قیدیوں کی حالت ہے، یا جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جب وہ قید کاٹ کے آتے ہیں باہر تو وہ زیادہ کرمنل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو ان کو وہ تمام فیسلٹیز دی جائیں جو عام انسان کو دی جاتی ہے، کہ وہاں جس طرح آپ نے بات کی کہ پینے کا صاف پانی ہو، پڑھنے کا وہاں پر نظام ہو، اسی طرح ان کو جو ہے مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں آج کل جیلوں میں. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین قیدی بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. تو ان کو گروم کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو بچہ ہے کل کو جوان ہوگا تو باہر جا کے احساس محرومی کا شکار نہ ہو. بالکل. تو اس سلسلے میں جو آج بات ہوئی ہے تو چیف جسٹس صاحب نے ایک تو انہوں نے بات کی ہے، ساتھ انہوں نے ڈائریکشنز بھی دی ہیں کہ جو تمام صوبائی چیف منسٹرز ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. آج دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ تمام جو چیف منسٹرز تھے انہوں نے بھی اپنی سپیچز وہاں پر کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جیل میں یہ ریفارمز کر رہے ہیں. پریکٹیکلٹی عمل ہونا چاہیے. جس طرح ہم تعلیم نازیہ بات کر رہے تھے کہ
فنی تربیت ہونی چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے, نفسیاتی مشاورت ہونی چاہیے, سائیکولوجیکل ایک ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے جو آپ قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک سوسائٹی بنانی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اصلاحات آپ کر رہے ہیں اور ایک قیدی جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہے, وہ اس سزا کاٹنے کے بعد پھر جب باہر آئے گا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان ہوگا, ایک بدلا ہوا شخص ہوگا. بالکل جاوید صاحب, یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. اگر جس طرح سے پورے چاروں صوبوں کے وہاں پہ نمائندگی تھی, بیٹھے چاروں صوبوں سے, اگر ان اصلاحات کی طرف سیریسلی ایک ایکشن پلان بنا لیا جائے. ہمارے سامنے دنیا میں مثالیں موجود ہیں. ناروے اور سنگاپور کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر جس طرح سے قیدیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نفرت ہے وہ جرم سے ہونی چاہیے, انسان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جو وہاں پہ ایک بندہ جرم کر کے آیا ہے سائیکولوجیکلی, وہاں پہ آپ اس چیز کو آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں یہ باقاعدہ اس انسان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. وہاں پہ ماہر نفسیات کو ہائر کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس نے اس جرم کیا ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا سائیکی تھی, کس وجہ سے اس جرم کا یہ مرتکب ہوا ہے. پھر ہمارے ہاں جو ضرورت ہے, سب سے پہلے بیسک چیزوں کی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ تو بہت ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کی نفسیات پہ وہاں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. بیسک چیزوں میں یہ, ایک تو ہمارے ہاں جیلوں میں دیکھا ہے کہ قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. گنجائش زیادہ وہاں پر ہوتے ہیں, یا تو اس دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے, مزید اسپیس کریٹ کر دیا جائے تاکہ وہاں پہ ان کو ایک جس طرح سے انسان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے نارمل انسان کے ساتھ, اس طرح سے ہونا چاہیے. ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, ایک کوآپریشن کے ساتھ وہاں پہ ان کی فنی تربیت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے, جیسا کہ آپ نے کہا, یہ نہ جرم کر کے گیا, جب بعد میں نکلے تو اسے زیادہ اگریسو قسم کے اور جرائم کا وہ مرتکب ہونا شروع ہو جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کیا جائے, ان کو وہاں پہ جو ٹریننگ دی جائے کسی نہ کسی طرح ان کا سورس آف ارننگ بن جائے جو پیچھے ان کے گھر والوں کے لیے ان کی مالی مدد میں مدد کر سکتا ہو. جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے, ان کو ایسی سکلز سکھائے جائیں جو کہ ڈیجیٹلی آن لائن وہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کر سکے, نہ کہ اس سے نہ صرف ان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی, ان کے روزگار میں اضافہ ہوگا, پاکستان کا ایک انٹرنیشنل ایک امیج بہت اچھا ہوگا کہ پاکستان میں قیدیوں کو اس طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں. پھر دوسرا ایک سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جیلوں میں بہت دور دراز سے جو فیملیز ملنے کے لیے آتی ہیں, اگر ایک سسٹم ویڈیو لنک کا کریٹ کر دیا جائے کہ جو فیملیز ہے ایٹ لیسٹ ایسے ویڈیو کال کے ذریعے جو بھی ان کے گھر کا کوئی سربراہ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے. چیف منسٹر پنجاب ہے, یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے آلریڈی یہ کیا ہوا ہے. ہاں, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ان چیزوں کو جس جگہ پہ کیا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے, جس جگہ پہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کو کر دینا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے جو ہمارے مقدمات ہیں وہ بہت زیادہ بعض اوقات خیر ضروری اس میں ڈیلیز آ جاتا ہے, اگر اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے سارے پروسیس کو تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس جیل میں نمبر آف جو اس میں قیدی کتنے ہیں, اس میں کن مقدمات میں آئے ہیں, ان کا کیس کب سٹارٹ ہوا تھا, ان کا پروسیس کتنا ہو چکا ہے. اچھا, وہ تو ظاہر ہے جوڈیشل نظام کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, بالکل وہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن قربان بلوچ صاحب, اس میں تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے, جو مین ہماری جو لیڈرشپ ہے, مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ان کی قیادتیں ہم نے دیکھا ہے یہ جیلوں میں رہے ہیں, خود بھی یہ اس نظام کو دیکھتے رہے ہیں, اور ہم نے بعد میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سی قیادت جب باہر آتی ہے وہ پھر اس حوالے سے بڑی ٹچی بھی ہوتی ہے. مطلب ان کا فوکس جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ جیل میں جو قیدی ہے اس کی کیا ایک صورتحال ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے رہتا ہے. تو ان کو تو یہ تجربہ بھی, چونکہ جیل میں یہ خود رہے ہیں, سیاسی جو مختلف جو سیاسی بنیاد پر بنائے گئے مقدمات تھے, بڑی ٹاپ لیڈرشپ رہی ہے, تو اس وجہ سے بھی توجہ زیادہ ہونی چاہیے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو نکات ہیں اس پر ناظرین نے بات کر لی. جو قانون کی حکمرانی اور جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بہت ساری شکایتیں اس حوالے سے آتی ہیں کہ جو کیسز ڈیلے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری جیلوں میں رش بھی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ بہت سالوں تک پڑے بھی رہتے ہیں, اور اس چیزوں کو مزید کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ جیل ریفارمز میں یہ سارے پروسیس ہوں گے, نہ صرف کہ وہ قیدیوں کو کارآمد شہری بنانا ہے کہ وہ جب جائیں تو ایک ماڈل شہری کے طور پر جائیں, کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کے بہت ساری ٹیکنیکلی اسکل ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ باہر جائے پھر ایک جو جرم کی دلدل میں پھنس جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری انیشیٹو ہیں موجودہ حکومت میں اس طرح کی یہ ہو رہی ہیں. اور جیلوں کا جو ایشو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں
کہ میرے نظر میں تو ایک صوبائی سبجیکٹس ہیں، تو وفاقی حکومت اس حوالے سے ان کو اگر یہ سپورٹ دے رہی ہے تو صوبائی حکومتوں کو اس حوالے سے اس معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو اس پہ حوالے سے پیش رفت کرنے کی منظور صاحب، ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جیل کا عملہ ہے، جی جی جو ان کا سٹاف ہے، اس کی بھی بڑی ایک بڑا رول کی ہے، ضرورت ہے اور اس کی بڑی تربیت کی بھی ضرورت ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے۔ جی بالکل، جوید صاحب میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو جیل عملہ ہے اس کی جو مس یوز آف اتھارٹی ہے اور جو ان کی کمپلینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ غیر ضروری قیدیوں کو ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور بہت سارے افسران اہلکار ہیں جو بالکل مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہیں، تو ان کو اکاؤنٹیبل کرنا، ان کا جو ایک احتسابی نظام ہے ود ان جیل سسٹم لانا وقت ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے غالباً پہلی مرتبہ تمام صوبائی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے۔ اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں اٹس اے مائل سٹون ان ٹرم آف جیل ریفارم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاحات تو ایک طویل عرصے سے اس کی ضرورت تھی، لیکن ایک ریئلائزیشن ہوئی اور پولیٹیکل قیادت نے بھی سیاسی اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ایک وہ ٹیبل پہ آئے اور چاروں چیف منسٹر نے شرکت کی اور اپنی مثبت تجاویز بھی دی۔ تو میں سمجھتا اٹس اے وے فارورڈ، اٹس اے وے فارورڈ، اور ہمیں عملی طور پہ بھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہمیں چیزیں اور اس بہتر میں ہونا، تسلسل بھی رہنا چاہیے، جی بہتر ہونا نظر آ جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ ملک منظور صاحب آپ کا، قربان بلوچ صاحب، نازیہ مصطفیٰ اور بابر گورسی، آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔